بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ پاکستان اور روس میں ہونے والے حالیہ الیکشن میں مماثلت کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں امریکہ کا دوستو رد عمل سامنے آ گیا۔ امریکی وزارت خارجہ سے ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ روس اور پاکستان میں ہونے والے الیکشن میں یہ مماثلت نظر آئی کہ دونوں ممالک میں اپوزیشن کو انتخابی مہم کے مواقع نہیں دیے گئے، اور یہ میڈیا پر بارہا رپورٹ بھی ہو چکا ہے۔ اس پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ اس سوال کے جواب میں امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ میں پاکستان اور روس میں جمہوری عمل یعنی الیکشن کا موازنہ کرنے کو درست نہیں سمجھتا، کیونکہ پہلی بات یہ کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں میڈیا کافی مضبوط ہے جو اختلاف رائے کا اظہار بھی کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں روس میں میڈیا کو دبانے اور اختلافی آوازوں کو خاموش کروانے کی واضح مثالیں اور واقعات موجود ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ روس میں ہونے والے حالیہ صدارتی الیکشن میں صدر پوٹن ایک بار پھر بھاری اکثریت سے صدر بن گئے، اور ان کے مخالف امیدوار محض 3 یا 4% ووٹ ہی حاصل کر پائے، جبکہ پاکستان میں ایسا نہیں ہوا بلکہ پی ٹی آئی نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ بلوچستان کے شہر ہرنائی کے کوئلہ کان میں پھنسے 20 کارکنوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا۔ انتظامیہ 8 افراد کو زندہ نکالنے میں کامیاب ہو سکی، جبکہ 12 افراد کی جانیں نہ بچائی جا سکی، تاہم ان کی باڈیز نکال لی گئی ہیں اور باڈیز کو ان کے آبائی علاقے پیشین روانہ کر دیا گیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ شب ہرنائی کے علاقے زرد آلو کے مقامی کان میں گیس بھر جانے کے باعث دھماکہ ہوا، جس میں 20 کارکن کوئلے کے کان میں پھنس گئے تھے۔ چائنا نے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے پاک چائنا اقتصادی راہداری کے بارے میں مثبت ریمارکس کو سراہا ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ سی پیک اہم منصوبہ ہے۔ پاکستان اور چائنا کے درمیان بندرگاہوں، ٹرانسپورٹیشن انفراسٹرکچر، توانائی اور صنعت جیسے شعبوں میں تعاون کے ابتدائی نتائج سامنے آ چکے ہیں۔ چائنا کا مزید کہنا تھا کہ چائنا پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دیا جائے گا تاکہ دونوں ممالک کے عوام تک سی پیک کے ثمرات پہنچ سکیں۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ سرحد پار سے تخریب کاری اب برداشت نہیں کر سکتے۔ پاک فوج کے جوانوں کی وطن کے ساتھ والہانہ محبت انمول ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمسایہ ملک کی زمین تخریب کاری کے لیے استعمال ہوگی تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا اور ہمیں قرضوں سے بھی جان چھڑانی پڑے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ ہمسایہ برادر ملکوں کے ساتھ امن کے ماحول میں رہنا چاہتے ہیں۔ برادر ہمسایہ ملک کے ساتھ برادرانہ تعلق اور تجارت چاہتے ہیں۔ یورپی یونین کے سیکرٹری خارجہ جوزف بوریل نے حال ہی میں کہا ہے کہ یوکرین میں روس کا اسپیشل فوجی آپریشن شروع ہونے اور غزہ جنگ کے آغاز سے آخر کار مغربی عالمی تسلط کا دور اختتام پذیر ہو گیا۔ بوریل کا خیال ہے کہ اگر موجودہ جیو پولیٹیکل تناؤ کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے تو مستقبل میں یورپ خطرات سے روبرو ہو جائے گا۔ بوریل اعتراف کرتے ہیں کہ مغربی تسلط کا دور در حقیقت یقینی طور پر ختم ہو چکا ہے، اور یہ حقیقت اگرچہ تھیوری کے اعتبار سے واضح ہو چکی، لیکن ہم اسے روکنے سے قاصر ہیں۔ دنیا کے موجودہ سیاسی، اقتصادی اور فوجی حالات، خاص طور پر دنیا کے 2 حساس خطوں میں 2 بڑی جنگیں یعنی یورپ میں یوکرین جنگ اور مغربی ایشیا میں غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد یہ اعتراف ظاہر کرتا ہے کہ مغرب، خاص طور پر امریکہ کے تسلط کا زوال محض خیال نہیں ہے بلکہ ایک معروضی حقیقت بن چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سیاسی، اقتصادی اور فوجی شعبوں میں بین الاقوامی حالات، خاص طور پر برکس یا شنگھائی تعاون تنظیم میں شامل نئی عالمی طاقتوں جیسے چائنا، روس، انڈیا، برازیل اور جنوبی افریقہ کے ظہور کے تناظر میں مغربی تسلط کے تسلسل کے لیے شدید چیلنج پیدا ہو چکے ہیں۔
امریکہ کے بعد دنیا کی دوسری بڑی اقتصادی طاقت ہونے کے ناطے چائنا کے بارے میں دوستوں پیشگوئی کی گئی ہے کہ وہ 2030 تک دنیا کی سب سے بڑی اقتصادی طاقت بن کر سامنے آ جائے گا۔ اسی طرح روس بھی نہ صرف یورپ بلکہ مغربی ایشیا اور لاطینی امریکہ میں مغرب خاص طور پر امریکہ کا اصلی سیاسی اور فوجی حریف بن چکا ہے، جو 1990 کے عشرے میں ایک عرصہ زوال کا شکار رہنے کے بعد 2000 کے بعد صدر پیوٹن کے برسر اقتدار آنے سے اپنی کھوئی ہوئی طاقت اور اثر و رسوخ واپس حاصل کرنے کی جانب گامزن ہے۔ مغربی ممالک گزشتہ کئی صدیوں سے دوستوں عالمی سطح پر تسلط قائم کیے ہوئے ہیں۔ سرد جنگ اور سرد جنگ کے بعد ہونے والے زمانے میں بھی امریکہ نے مغربی دنیا کا سرکردہ ہونے کے ناطے دنیا پر اپنی طاقت اور اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے بہت کوشش کی، لیکن اس کے باوجود عالمی حالات اور ورلڈ آرڈر بنیادی تبدیلیوں کا شکار ہو چکا ہے، اور اس وقت خود مغربی حکام بھی مغربی تسلط کا زمانہ ختم ہو جانے کا اعتراف کر رہے ہیں۔ عالمی سطح پر مغربی تسلط کے زوال کا سلسلہ دوستوں بہت حد تک دنیا میں مغربی حکمرانوں کی غلط پالیسیاں اور اقدامات ہیں جو انہوں نے گزشتہ چند صدیوں میں سامراجیت کی شکل میں اپنے زیر تسلط اقوام پر ظلم و ستم کی صورت میں انجام دیے ہیں۔ فرانسیسی صدر میکرون نے بھی کہا تھا کہ ہم اب دنیا پر مغربی تسلط کے خاتمے کے زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ ماضی میں مغرب کی غلط پالیسیاں ہیں۔ جیسا کہ جوزف بوریل نے بھی اس حقیقت کی جانب اشارہ کیا ہے کہ مغربی تسلط کے خاتمے میں اہم موڑ دو جنگوں یعنی یورپ میں یوکرین جنگ اور مغربی ایشیا میں غزہ جنگ کا آغاز ہے۔ آج یوکرین جنگ کے تیسرے سال کے آغاز پر دوستوں روس یوکرین کے 4 صوبوں کے اکثر حصوں پر قابض ہو کر انہیں اپنے ساتھ ملحق کر چکا ہے۔ مغربی ممالک نے بھاری اخراجات کے باوجود اس جنگ میں شکست کھائی ہے۔ دوسری طرف غزہ میں 7 اکتوبر کے دن طوفان الاقصی آپریشن کے بعد دوستوں صہیونی رجیم کی شدید بمباری اور زمینی حملے سے غزہ جنگ کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں صہیونی فوج کے ہاتھوں وسیع پیمانے پر نابودی اور فلسطینیوں کی نسل کشی انجام پائی۔ غزہ جنگی خطے اور دنیا میں مغربی اثر و رسوخ کے زوال کا ایک اور ثبوت ہے۔ پاکستان کی جانب سے سرحد پار افغانستان میں کل عدم تحریک طالبان پاکستان اور حافظ گل بہادر گروپ کے مبینہ ٹھکانوں پر حملے کے بعد دوستوں دونوں ممالک کے تعلقات کشیدہ ہیں۔ طالبان کے مطابق پاکستان کے جنگی طیاروں کی بمباری سے خواتین اور بچوں سمیت 8 شہریوں کی اموات ہوئی ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ افغانستان کی حدود میں صوبہ خوست اور پکتیکا میں جن مقامات کو نشانہ بنایا گیا وہاں ٹی ٹی پی اور حافظ گل بہادر گروپ کے عسکریت پسندوں کے ٹھکانے موجود ہیں۔ اس میں دوستوں کوئی شک اور شبے کی بات نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی کی قیادت اور اس کے جنگجو افغانستان کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں۔ یہی نہیں، وہ افغانستان میں بلکہ وہ ٹریننگ اور فنڈ بھی جمع کرتے ہیں، جبکہ پاکستان کے خلاف محاذ افغانستان میں بیٹھ کر چلا رہے ہیں۔ پاکستان گزشتہ 2 سالوں کے دوران طالبان حکومت کے ساتھ ان کے معاملات کو بارہا اٹھاتا رہا ہے، تاہم افغانستان میں برسر اقتدار طالبان کی جانب سے کوئی کارروائی اس ضمن میں نہیں کی گئی۔ طالبان حکومت نے ٹی ٹی پی کے مسئلے کو ہمیشہ پاکستان کا دوستوں اندرونی معاملہ ہی قرار دیا۔ پاکستان کے معاشی حالات اب قدرے بہتر ہو رہے ہیں۔ انتخابات کے بعد ایک نئی سیاسی قیادت سامنے آئی ہے جو کہ پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے افغانستان کے ساتھ کسی بھی خطرناک ایکشن کے لیے عسکری اداروں کی مکمل طور پر معاونت کرے گی۔ دوسری طرف طالبان کا کہنا ہے کہ پاکستان اپنے ملک میں ہونے والی تخریب کاری کی کارروائیوں کو روکنے کی بجائے اپنے عوام کے سامنے افغانستان پر حملہ کر کے اپنی ناکامی کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مبصرین کا بھی کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے گزشتہ روز کی جانے والی فضائی حملوں کے باعث حالات بہتر ہونے کی بجائے مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ ضرب عضب کے بعد دیکھا گیا کہ ٹی ٹی پی قیادت کو مکمل طور پر ختم کرنے کی بجائے سرحد پار دھکیل دیا گیا، جہاں انہوں نے اپنے آپ کو چند سال بعد دوبارہ منظم کر لیا۔
اس کے بعد مذاکرات شروع ہوئے۔ ان مذاکرات کے نام پر نہ صرف ٹی ٹی پی کے جنگجوؤں کو رہا کیا گیا بلکہ پیسے بھی دیے گئے اور انہیں قومی دھارے میں شامل کرنے کے حوالے سے بھی سفارشات مرتب کی گئیں۔ لیکن بدقسمتی سے صورتحال 1 سال کے اندر اندر مزید کشیدہ ہوگی، جس کے بعد فریق ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ دوستو، پاکستان کا افغانستان کے ساتھ 2600 کلومیٹر پر محیط طویل بارڈر ہے اور پاکستان جیسے ملک کے لیے محدود وسائل میں اتنی بڑی سرحد کو محفوظ بنانا خاصا مشکل ہوگا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ اس بات کو بھی یقینی بنانا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کسی کشیدگی یا محاذ آرائی کی طرف نہ چلے جائیں، کیونکہ ہمارے دشمن چاہیں گے کہ پاکستان اور افغانستان کو تناؤ میں الجھا دیا جائے۔ ہمیں جہاں اپنے مفادات کا دفاع کرنا ہے، وہیں اس بات کو بھی یقینی بنانا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کسی کشیدگی یا محاذ آرائی کی طرف نہ چلے جائیں، اور اس میں ہمارے مشترکہ دوست ممالک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف حکومتی اراکین کا کہنا ہے کہ ہمارے ملک سے ایک جماعت نے بھرپور کوشش کی ہے کہ IMF کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات کو سبوتاژ کیا جائے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم ملک کو منت ترلوں سے نہیں چلا سکتے، ملک کو مستقل بنیادوں پر قرضوں اور امداد سے نہیں چلا سکتے۔ اگر ہمیں اس صورتحال سے مستقل بنیادوں پر نکلنا ہے تو ملک کی معیشت کی پیداواری صلاحیت پر بھرپور توجہ دینی ہوگی۔ ہمیں اپنے ملک میں زر مبادلہ کمانے کی صلاحیت پیدا کرنی ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ملک کی پیداواری صلاحیت کو دنیا کے مطابق بناتے ہوئے اس مقام تک لائیں کہ ہم اس مانگ تانگ کے فارمولے سے نکل سکیں۔ پارلیمانی انتخابات سے پہلے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک بار پھر اپوزیشن اتحاد اور خاص طور پر راہل گاندھی کو نشانہ بنایا ہے۔ مودی کا کہنا تھا کہ اپوزیشن جماعتوں نے اعلان کیا ہے کہ ان کی لڑائی اقتدار کے خلاف ہے۔ میرے لیے ہمارے ملک کی ہر ماں اور ہر بیٹی طاقت کا ایک روپ ہے۔ مودی کا کہنا تھا کہ ہندوستانی اتحاد نے اپنے منشور میں اعلان کیا ہے کہ وہ شکتی کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ میں اس کا چیلنج قبول کرتا ہوں۔ ملک کی ماؤں بہنوں کی حفاظت کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہوں۔ مودی نے کہا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ تلنگانہ میں BJP کی حمایت بڑھ رہی ہے۔ مودی کا مزید کہنا تھا کہ آج حالات ایسے ہیں کہ پورا ملک کہہ رہا ہے کہ 4 جون کو NDA 400 کو پار کر جائے گی۔ مودی کا کہنا تھا کہ آپ کو بتاتے چلیں کہ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے اتوار کو دعویٰ کیا تھا کہ حکمران جماعت BJP بہت شور مچاتی ہے، لیکن اس میں آئین کو تبدیل کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ ایک طرف اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور ان کی حکومت کے ارکان کے درمیان تناؤ، اور دوسری طرف ان کی سیکیورٹی فورسز کے درمیان دوستوں کشیدگی ختم نہیں ہو رہی۔ سیکیورٹی اداروں اور نیتن یاہو کے درمیان ایک تنازع چل رہا ہے، کیونکہ عسکری قیادت کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ایک وفد واشنگٹن یعنی امریکہ جا رہا ہے۔ انہیں کچھ دن پہلے وائٹ ہاؤس کی طرف سے شائع کردہ ایک سرکاری اعلان کے ذریعے پتہ چلا کہ اسرائیلی وفد امریکہ جائے گا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ کی پٹی کے جنوب میں واقع شہر رافیہ پر حملے کے معاملے پر بات چیت کرنے اور متبادل منصوبوں کو سننے کے لیے امریکہ جانے والے وفود کے بارے میں مشاورت سے سیکیورٹی اداروں کو اعتماد میں نہیں لیا۔ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے سینئر حکام نے تصدیق کی کہ وائٹ ہاؤس کے اعلان کے بعد تک وہ وفد کو بھیجنے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ عمران خان نے عام انتخابات کے نتائج کے آڈٹ کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی درخواست دائر کر دی۔ عمران خان نے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے معاملے پر دوستوں کمیشن تشکیل دینے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے غیر جانبدار حاضر سروس ججز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے، جو عام انتخابات کا آڈٹ اور اس کے بعد جاری ہونے والے نتائج کا آڈٹ کرے۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملک میں بننے والی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو فوری کام سے روکا جائے اور جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کو پبلک بھی کیا جائے۔
دوستو، انسان کو ہر روز ورزش کرنی چاہیے جس سے جسم صحت یاب رہتا ہے، لیکن ورزش کے دوران ایسی غلطی کبھی نہ کریں جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو۔ لندن میں ورزش کرتی ہوئی خاتون نے ایسی ہی غلطی کی کہ اس کو جان سے ہاتھ دھونا پڑ گئے۔ برطانیہ میں ایک خاتون ورزش کرتے اچانک نیچے گری اور ہاسپٹل پہنچتے ہی دم توڑ گئی۔ خاتون کیئر ورکر کے طور پر رات کی شفٹ میں بھی کام کرتی تھی۔ اس دن وہ نائٹ شفٹ کر کے آئی تو سونے کے لیے بستر پر گئی، لیکن نیند نہ آنے کی وجہ سے وہ ورک آؤٹ یعنی ورزش کرنے چلی گئی۔ خاتون ایکسرسائز مشین پر ورزش کر رہی تھی اور ساتھ ٹی وی بھی دیکھ رہی تھی، جس سے اچانک اس نے بیلنس کھو دیا اور نیچے گر کر بے ہوش ہو گئی، جس کے بعد اس کے شوہر نے ہاسپٹل پہنچایا، جہاں وہ پہنچتے ہی دم توڑ گئی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ خاتون کی موت دماغ کی نس پھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق نائٹ شفٹ کر کے آنے کے بعد انہوں نے نیند پوری نہیں کی اور ورزش شروع کر دی، جس پر خاتون کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑ گیا۔ مغربی معاشروں میں میاں بیوی کی علیحدگی کی شرح میں ہوشربا اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا کاروبار فروغ پانے لگا ہے کہ سن کر انسان حیران ہی رہ جائے۔ یہ کاروبار میاں بیوی کی علیحدگی کے بعد میاں یا بیوی کا اپنے ہی بچوں کو ایک دوسرے سے چھین کر اپنے پاس لانا ہے۔ اس مقصد کے لیے باقاعدہ ایجنسیاں بن چکی ہیں جو لاکھوں روپے لے کر بیرون ملک سے بھی ایک فریق سے بچے چھین کر کسی دوسرے ملک میں موجود دوسرے فریق کے حوالے کر دیتی ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک ماں اپنے بچوں کو سکول لینے گئی تھی۔ وہ سکول سے باہر نکلے، اسی اثناء میں ایک گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے دو مرد نکلے اور انہوں نے بچوں کو گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا اور گاڑی بھگا لی۔ ماں گاڑی کے پیچھے دوڑی، وہ چیخو پکار کر رہی تھی لیکن اس کے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ بچوں کو سابق شوہر اور ان کے باپ نے اغوا کروایا تھا، جو آسٹریلیا میں رہتے ہیں۔ اس ماں کا کہنا ہے کہ آج 5 سال کے بعد بھی میں اپنے بچوں کی شکلیں دیکھنے کو ترس رہی ہوں۔ دنیا میں ہر سال 500 سے 600 ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں اور یہ شرح تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔